اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار ماتم تشریف فرما ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند نواز سکتے ہے اجازت نوکر شروع کریں سے آپ کی بھی اجازت ہے جو سامنے تشریف آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ماں اس عزاداری کے صلہ میں آپ کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں سیدہ روزگار عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی مالک حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہو مالک آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم ہے نا توجہ بات شروع کریں۔ حکم کی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگی آپ کی چہروں کی زیارت نصیب ہوگی۔ بڑے عزت والے لوگ عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ آپ کو مولا سلامت رکھے جی آپ کی دعائیں مل گئیں۔ اللہ کی جتنی زمین ہے نا بات شروع ہو گئی ہے جتنی زمین ہے یہ ابھی بھی 3 حصے پانی ہے 1 حصہ خشکی ہے زمین ہے۔ پہلے سارا پانی تھا زمین تھی ہی نہیں بے دل کا دل کر گیا۔ آپ سلامت رہو یار جو اس بے دل کو سمجھے ہو کہ میں کچھ خلق کروں کچھ بناؤں۔ بالکل علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب سے ایک سطر سنانے لگا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جتنی زمین ہے نا معافی دینا پانی ہے اس کے اوپر تیز ترین ہوا چلاؤ۔ اتنی تیز ہوا چلی کہ پانی کی لہریں بلند ہوئیں اٹھیں لہروں سے جھاگ بنی۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جتنی جھاگ ہے اس کو اکٹھا کرو۔ وہ ساری جھاگ اکٹھی کر کے ایک نقطے کی شکل میں بن گئی۔ اسی نقطے پہ بیٹھ کے آپ آج حسین کی مجلس سن رہے ہیں۔ یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو سکتا ہاتھ بار گئے آپ سلامت رہ سکتے کبھی کبھی مسکراتے رہنے میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ حیدری یا رسول علی ولی علی ولی ایک دفعہ ہاتھ اچھے چالو جوان جڑے بیٹھے ہو حیدری سبحان اللہ۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ جلدی کر گئے مجھے سنتے تو زیادہ لطف آتا۔ مالک آپ کے علم میں مطالعے میں اضافہ فرمائے۔ میری بات کی تصدیق تو ہو گئی۔ جب زمین خلق ہو گئی اب بات ہے اب داد کم ملے گی تو مصائب پڑا جائے گا۔ تھکے ہو یا جاگے ہوئے میں بھی کوئی سو کے نہیں آیا آپ کی نوکری کر کے آیا ہوں۔ آپ نے مجلس سنی ہے ہم نے پڑھی ہے آپ نے 3-4 ذاکر نظام کو سنا ہوگا میں 1-2 پڑھ کے آ گیا ہیں برابر آپ بھی نوکر میں بھی نوکر لیکن دل کر رہا ہے کہ میں بڑی دیر کے بعد 414 میں حاضر ہوا ہوں
قیمت پوری ملے گی تو زندگی بھر آپ کی نوکری کرتے رہیں گے۔ جب زمین خلق ہوگی تو محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ کانپ رہی تھی، یہ تھر تھرا رہی تھی، یہ رک نہیں رہی تھی۔ حضرت جبریل نے ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک یہ بن تو گئی، ٹھہرتی نہیں، رک نہیں رہی، اب اس سے قرار کیسے آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس کے سکون کا، قرار کا، ٹھہراؤ کا انتظام میرے پاس ہے۔ جبریل نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فوراً زمین پہ جا اور جہاں زمین کا وسط ہے نا درمیان، وہیں پہ تو اپنی ہاتھ کے ساتھ لکھ یا علی۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ اگر ہاتھ اتھے رکھو، ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھو تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تھکو نہیں، میں آپ کو خیرات لے کر حسین کی بہن سے دینے لگا ہوں، خیرات لے کر۔ جبریل نے آ کر اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ، بس تھکنا نہیں ہے، زمین کے وسط میں لکھا یا علی۔ زمین رک گئی، زمین کو قرار آ گیا، زمین ٹھہر گئی، حضرت جبریل کا منہ اتر گیا۔ اللہ کہتا ہے تو کیوں پریشان ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے مرشد علی کا نام تو نے زمین پہ لکھوایا ہے، آدم کے نالائق بچے زمین پہ پیدل چلیں گے، معاذ اللہ کسی کا پاؤں علی کے نام کے ساتھ یوں لگ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے علی لکھوایا ہے نا، اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس سامان ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے جہاں تو نے علی لکھا ہے نا یہی کعبہ رکھ دے۔ جیو یار گھر والے بولو تو صحیح۔ ہاتھ اونچے، جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ زبان اونچا بول پاؤ حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، ان ہاتھوں کی کیا بات ہے، جو مسکرا رہے ہیں ان کی کیا بات ہے، جو خوش ہو رہے ہیں ان کی کیا بات ہے۔ او بحر والے آخری حسین کے ماتمی کو سلام۔ سر مہربانی مولا آپ کو عزت دے۔ جہاں تو نے علی لکھا ہے وہیں کعبہ رکھ دے۔ یہ پاؤں رکھیں گے، یہ سجدے کریں گے، ایک دو، یہی جذبہ ولایت مولا آپ کا سلامت رکھے۔ جی تو کعبہ زمین پر گھر ہے اللہ کا، اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں۔ ندیم بھائی جان جو مسکرا سکتے ہو، یار کیا بات ہے آپ کی، میرے بچوں جوان ہو، آپ کی جوانیاں سلامت رہیں، اسی طرح خوش اور آباد رہو۔ اس سے زیادہ داد اب میں مانگوں گا نہیں، اس سے کم کرنی بھی نہیں، بس ایک معیار بنا لیں، بس اسی پہ قائم رہیں۔ کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ لا مکان ہے، وہ کسی مکان میں نہیں رہتا، وہ ہر جگہ ہے۔ 414 میں میرا اس خوبصورت بارگاہ میں دل کر گیا داد ملے نہ ملے ایک بات ضرور کروں۔ جس طرح ہم میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نجف علی کی قبر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جس کی قبر ہوتی ہے اس سے مانگنے جاتے ہو، اس سے بیٹے مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو۔ اور سٹیج چکی صاحب تشریف رکھے جی، اس علی کی قبر میں تو مر جانے والا ہوتا ہے، تو مرے ہوئے سے جا کے بیٹے مانگ رہے ہو۔ بے وقوف نہ بن، جاہلانہ گفتگو نہ کیا کر، نہ شرارت کر نہ شرارت سن، امن قائم رکھ میرے ملک کا۔ بس ایک اشارہ ہے، 6 مہینے ہو گئے مجھے اس جملے کو خطابت میں ڈھالتے ہوئے، میری خطابت کان پکڑ گئی، اس میں آیا نہیں۔ آج پہلی دفعہ سادہ سادہ ہی سن لو، اگر 414 مہر لگا دے گا پھر دنیا کے ہر کونے میں میں پڑھوں گا، آپ کا نام لے کے پڑھوں گا۔ جناب علی جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور اس کا گھر ہے، بس اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں۔ مل گئے مجھے وہ لوگ جن کے لیے میں نے سنبھالا تھا۔ جیو 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 جیو، میں آپ بچوں سلامت رہو۔ بڑا بڑا زمین علی کلندر، کتنے سلام کروں اس 414 کی مٹی کو۔ بسم اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ،
علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، مدد۔ علی کو قبر کی ضرورت نہیں، توحید بچا رہا ہے علی، اللہ منوا رہا ہے علی۔ یہ خدا منوانے کے طریقے ہیں علی کے، ورنہ علی ممیت الموت ہے۔ اب تو میں نے چھیڑ دیا ہے، اب چھوڑنا نہیں۔ اگر اس جملے پر اتنی داد نہ ملتی تو میں چھڑتا ہی نہ، پھر میں سادہ سادہ رخ کر جاتا۔ اب آپ نے داد دے کے پھنس گئے ہو کہ مجھے یقین ہو گیا کہ خریدار ہے نا۔ علی ممیت الموت ہے۔ ممیت الموت کسے کہتے ہیں؟ جو موت کو مارے۔ جیو یار، میرا خطاب ایک فرقے کے ساتھ ہے، شیعان حیدر کرار کے ساتھ۔ برادران اہل سنت اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا، ان کو میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہو، میری اپنی برادری نال گل لے۔ باقی کسی فرقے سے میرا خطاب ہی نہیں۔ میں شیعہ علماء کا ضامن ہوں، شیعہ کتابوں کا ضامن ہوں، شیعہ مفسرین کا ضامن ہوں، ماتمیوں کا نوکر ہوں، ان کی وکالت کرتا ہوں بس۔ میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا تو نہ کوئی میری مجلس سے ہوئے، کسی کی مذہب کی توہین جعفر نہیں کرتا، ہم اپنے مولا کی باتیں کرتے ہیں۔ آتھوچے حیدری، علی حیدری، ممیت الموت، موت کو مارنے والا لقب ہے علی کا۔ قیامت کے دن یہ منظر نظر آئے گا، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اکٹھے ہوں گے، عرش سجا ہوگا، منبروں پر میرے اور آپ کے سردار بیٹھے ہوں گے، پورے میدان معاشر مخلوق سے بھرا ہوگا۔ ایک کالے دمبے کی چیز، جس طرح کالا دمبا نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک چیز عرش کے سامنے سے گزرے گی، ہر چیز مر جائے گی۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کا چہرہ بچے گا، جو جلال والا ہے، جو کرامت والا ہے۔ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہہا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف تیرے اللہ کا چہرہ بچے گا۔ یا تو چہرے والا خدا مان کر مشرک بن جاؤ، یا پھر وہ ڈھونڈو جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا چہرہ ہے۔ یار کیا خریدار ہے یار، 414 والا یار، فیصل آباد مٹی کو سلام میں گوجرے والوں سلامت رہو یار۔ کیا عقیدے والے لوگ مل گئے، یعنی اسرائیل مرے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا قبول فرمائے۔ اسرائیل کو موت ہے۔ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ تھوڑی سی آواز مہربانی کر، ایویں میں تھوڑی جی، میں تینوں کدی آکھنا نہیں، ساؤنڈ تیرا اچھا ہے۔ اسرائیل کو بھی موت ہے، ہر چیز مرے گی۔ چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تھے نا سرکار مصطفیٰ شب معراج، تو وہاں اسرائیل سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے اسرائیل سے کہا میں اللہ کو ملنے جا رہا ہوں، تیرا کوئی کام ہو تو مجھے بتا۔ اس نے کہا جی میرا کام ادھر نہیں ادھر ہے، زمین پر۔ سرکار فرمایا زمین پر تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی اذا وصلت الارض، سرکار جب زمین پہ واپس جانا علی کو میرے سلام کرنا۔ اب ہاتھ اونچے ہو گئے تو میرا حوصلہ بھی پھیل گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ کی امت مجھے کیسے جانتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تجھے تو ایک بچہ جانتا ہے، چونکہ تو نے روح قبض کرنی ہے۔ تو اسرائیل کہتے ہیں مولا میں نے آپ کی امت کی روح نکالنی ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، میری روح علی نے نکالنی۔ اب تھکتے جا رہے ہو، تھکو نہیں، ایک ہی نعرہ مار دے ملنگ، ایک کو نعرہ مار، حیدری۔ اتنی داد دو کہ تھکو نہیں، اور تم تھک جاؤ گے تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ چونکہ علی کے فضائل پہ تو ظاہر ہے آپ کی مودت اندر سے بہر آئے گی، لیکن ایک لیول پہ رہنا ہوگا۔ ہر چیز جب ختم، اللہ کا عرش ہوگا، زمین آسمان فنا ہو جائیں گے،
کالے دمبے کی ایک چیز اللہ کے عرش کے سامنے سے گزرے گی اور عرش سے آواز آئے گی، کوئی ہے؟ اب کوئی ہو تو بولے، ہے ہی کوئی نہیں۔ جو موت کو مارے، رات پوری چاہیے ساتھ، سانس لے لو، میں تو کہتا ہوں میں چپ کر جاتا ہوں۔ مجھے علم کی قسم، مجلس کی قسم، 1214 کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں، اللہ سے لے کر میرے 12ویں سرکار تک مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں جھوٹے پہ لعنت کی ہے، باقی کسی گنہگار پہ لعنت نہیں کی۔ اگر میں علی کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہوں تو علی مجھے سزا دے، اللہ سزا دے۔ اتنی بڑی بد دعائیں میں 414 کے منبر پہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا بھی پھیپھڑا ٹھیک ہو تو علی کو سلام کرنا۔ جب اللہ کہے گا کوئی ہے جو موت کو مارے، کوئی نہیں اٹھے گا، اس وقت اٹھے گا نجف کا شاہ تیرا مرشد علی، دمبے کو پکڑ کر علی اپنی ذوالفقار چلا کے کہیں گے اب موت بھی مر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر علی ہو تو ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، تھکنا نہیں، تھوڑا پڑھنا ہے۔ جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے ہے علی۔ آپ آدھ رہو یار، آپ آدھ رہو یار۔ ایک سر مہربانی، آپ کا ہاتھ بزرگ ہے، ہمیں بڑوں کے ہاتھ اٹھے تو حوصلہ ہوتا ہے۔ جدوئی صاحب ایک بڑی خواہش سی دل تھی، جدو تسی آؤ گے کہ نعرہ مارنا۔ جی بسم اللہ۔ میں سید اسد بخاری شاہ، بسم اللہ۔ میرا کھنڈا چھڑا مولوی چپڑ کدو دا نک، جڑا چھپاوے میرے مولا علی دا حق، اودا روے نہ ککھ، مر گئے مردود، نہ فاتح نہ درود، نہ ایتھے نہ اوتھے، نہ اگے نہ پیچھے، دفع دور دفع دور، سپر پاور ایٹم بم۔ سید دا جواب ہے مولا آباد رکھے آپ کو۔ امام حسین کبھی محتاج ہی نہ فرمائے، جو ہاتھ مجلس کی زینت بن جاتے ہیں۔ سید مہربانی، سانس لیتے رہنا، تھک جاؤ گے، مجھے بڑا احساس ہے آپ کا۔ صبح سے آپ سو، وہ آپ کے عقیدے نہیں تھکیں گے، جسم تھک جاتا ہے۔ گارنٹی مل گئی۔ اللہ کہتے ہیں جہاں تو نے علی لکھا ہے وہیں کعبہ رکھ دو۔ توجہ کتنی ہے، کیا بات ہے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں، 1 2 3 4۔ کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔ اور شیعہ تو داد لینا کوئی اوکھی گل نہیں، علی دا نام لو تے خوش ہو جاندے۔ 4 دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی، 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یار کیا بات ہے آپ نے۔ 1 دیوار ہے میرے بچوں جس میں ایک لکیر ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ یار ہم غریب لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے 2 2 ڈھائی ڈھائی 5 5 مرلے کے گھر ہیں، اس کی بھی دیوار تھوڑی سی ٹوٹ چھوٹ جائے تو مستری مزدور فوراً بلا لیتے ہیں کہ یار دیوار ٹھیک ہونی چاہیے گھر کی۔ یار یہ اللہ کے گھر کی دیوار ہے، یہ ٹھیک کرواؤ۔ یہ لکیر کس بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی دفعہ ٹھیک کروائی ہے۔ او بھائی بڑی دفعہ ٹھیک کروائی، یہ ہوا کیا تھا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، باقی تو سارے آپ جانتے ہیں۔ بھئی یہ لکیر کس بات کی ہے؟ یہ جناب آج سے 1400 سال پہلے ابو طالب علیہ السلام کی پاک زوجہ اسی اللہ کے گھر کی دیوار کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اسی دیوار میں ایک در بنا تھا جس کا یہ نشان ہے۔ جو داد نہیں دے رہے ہو جناب سمجھ رہے ہیں کہ وہی کعبہ کھڑا ہے۔ اور جب مخدومہ کعبے کے اندر تشریف لے گئی تھی اور در کا نشان رہا، اس کے بعد آج تک 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ جو پہنچ گیا وہ تو بول پڑو یار۔ 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ کبھی کعبے پہ آگ کے گولے برسے، پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی طوفان آئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ یہ جو اب ہم کعبے کی زیارت کرتے ہیں، یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہ نے
کعبے کی یہ دیواریں تعمیر کروائی تھی تبرک کے طور پر جو آج ہے، لیکن زندہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا، جب انجینئر کعبے کی دیواریں تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر لکیر تھکے گئے ہو، تھک گئے ہو، جتنا بھی بولو گے تھک گئے ہو، ایمیں آندھو کہ تھکے نہیں اسی جندہ ہاتھ اٹھتے رہے تو اٹھتے رکھی، اتھے رکھی ہاتھ میں ایک جملہ کہنے لگا، پھر طرح، پھر لکیر، پھر نشان، پیسہ، روپیہ، درہم، دینار، ڈالر، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات خرچ کیے گئے، یہ لکیر مٹھے، یہ لکیر مٹھے، آج تک نہیں مٹ سکی۔ میں اپنے شیعہ مولوی سے کہہ رہا ہوں، چاند چھوڑ ہماری کسی اور کو جا کے نصیری کافر کہے، جب دنیا کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کی غدیر کا کیا مقابلہ؟ علی حق یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ اتنی داد دے رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں لیکن نعرہ مکمل، ہاتھ اونچے، حیدر علی۔ میں پھر کہتا ہوں جی، آج جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ ادھر والے جوان بھی راضی بیٹھے، علی کے فضائل پہ بولا کرو جو نہیں بولتے ہو، بڑا لطف آئے گا آپ کے میں عادت پانی شروع کر دے اج تو ہی کہ یار بول کے ویکھیے مجلس سے پہ کی ہوندہ ہے، ثواب ہوگا، جزا ہوگی، سیدہ راضی ہوگی۔ بسم اللہ۔ وہی بولے گا جس کا باپ ایک ہوگا، جان ایک ہوگی۔ حیدر یار آپ کے کیا کہنے ہیں ان جوانوں کے، میرے بزرگوں کے، بچوں کے؟ 4 دیواریں ہیں کعبہ کی۔ نہیں جی نہیں، ایویں جھوٹ بول دینے شیعہ بھی علی کعبے چاہے آ بھی گیا تو کیڑی وڈی گل ہے؟ نہیں نا وڈی گل، ہن تے چابی تیرے کول ہے، کسے ماں نو بھیج کے ویکھ، جو تھک گیا اسے چھٹی ہے یار۔ ادھر والے یار پہلے بولا کرو، اگر زندہ بچ کے آ گئی تو میں نہیں چھوڑ دوں گا۔ بہت بڑی بات، حوصلے سے، آرام سے، محبت سے، پیار سے، سانس لے لو، میں نوکر کھڑا ہوں آپ کا۔ جس دیوار میں لکیر ہے نا، اسی دیوار کے سامنے یزید بن قانب ایک بندے کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہم 16 بندے تھے جو کعبے کی دیوار کے کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے، جب ابو طالب کی زوجہ اس دیوار کے قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ اب روایت سننا پھر غور بھی کرنا، وہ کہتے ہیں ابو طالب کی زوجہ نے دونوں ہاتھ بلا تشبیہ یوں بلند کیے، جہاں تک بی بی کے ہاتھ گئے وہیں سے در بننا شروع ہوا، زمین تک در کھلا۔ اللہ اکبر۔ اب میں 2 طبقیاں نو مجلس سے کدی تکلیف نہیں دیتی، ایک سید نو تے ایک بزرگ نو، اور 22 سالاں بعد آج میں بزرگوں نو تکلیف دینے لگا بھی جملہ سمجھنا ہونا ہے نا، میں شاید بچوں کو نہ سمجھا سکوں، بزرگیں ہی سمجھنا ہے بھئی علی دی پاک اماں نے ہاتھ کیوں بلند کیتے؟ ایک گل میں اپنی زبان کرنی ہے، چونکہ ماں ہن جڑا سمجھے گا تھے سمجھ جائے گا، اور بزرگاں نے سمجھنا ہے، جوان بھی شاید پہنچ سکتے ہیں۔ ماں میری ہوئے یا کسے دی ہوئے، جس ماں نو پتا ہوئے کہ مہینہ سبے تو بعد بچے نے جھولیے چاہ جانا ہے، وہ ماں کر دی کی ہے، چھوٹے چھوٹے کرتے، کمبل، بسترے بنا کے رکھ دیے، جو پہلے ہاتھ اٹھا چکے ہیں ان کا میں نوکر ہو گیا۔ بچے کی آمد جو ہے، میرے بچوں جو خوش ہو گئے، جوان سب سے پہلے پہنچ گئے، ادھر والے سب سے پہلے پہنچے، چھوٹے چھوٹے کرتے، چھوٹے چھوٹے کمبل، چھوٹے چھوٹے بستر ملک ماں بڑھا کے رکھ دیے، جڑے باہر تک کھڑے ہو میں 2 ہاتھاں نال سلام کرا گا قبرچ جانے جان دے میری ملاقات علی نال ہونی، میں من ربو کا دا جواب بعد دیاں گا، پہلے علی دے سامنے تو آڑی گواہی دیاں گا کہ مولا میں 414 15 سفر والے دن نو 4:07 تے جملہ آ کے آئی تے انہاں حد آزادار ہے تے تیرے موالے حد کی ہے اشارہ
چھوٹے چھوٹے کرتے، چھوٹے چھوٹے کمبل، چھوٹے چھوٹے بستر ماں بڑھا کے رکھ دیے. میرے ماما نو پتہ ہے جو بچہ جو آنا ہے علی دی اماں نے دوویں ہاتھ بلند کر کے قیامت تک دے آمن والے مورث کے منہ تے تالا مارے بی بی دے نال لکھن جو علی پیدا ہوئے تے میں بھی خالی ہاتھ نہ ہوا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان بیٹھے. میرے بزرگاں دا احسان ہو گیا ندیم یار، تیرے شاعر دا احسان ہو گیا میرے. ایڈی اوکھی گل تے بول پے. ایک دفعہ اونچا بول پو. حیدری جیو جیو جیو. تھک گئے ہو نا؟ نہ کرو یار. تسی سب ادھر جڑے جوان بیٹھے حد کی آپ نے، لیکن میں چاہتا ہوں پھر اوپر جائیں. آپ نے حد کی ہے، پھر اتنے جانا چاہیے. دو اماموں کے بارے میں دکھا سکتا ہوں، دو کے بارے میں. ویسے ایک کے بارے میں ہو تو سب کے بارے میں سارے ایک ہیں، لیکن دو کے بارے میں دکھایا جا سکتا ہے. ایک اپنے مولا علی کے بارے میں، ایک کریم کربلا کے بارے میں. دو کے بارے میں دکھا سکتا ہوں. میں اتنے ڈیرے تے ہوندا نا گل کھول کے کراں، چونکہ ماما بہنا دھیاں بیٹھے ممبر ہے آداب اور تقاضے اور تقدس سے کہ گل کھل نہیں سکتی، اشارہ ہو سکتا ہے. اور اشارے دی زبان پوری دنیا دی زبان ہے. جتھے عربی، فارسی، ڈینش، انگلش نہ آوے انجن کرو تو پانی وہ بھی دے دیں. بس میں انجن کرن لگا سمجھنا تو سا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد بی بی سے روایت ہے کہ کعبے کے درمیان میں سرخ رنگ کا پتھر ہے. بی بی کہتے اس پتھر پہ جا کے میں بیٹھ گئی، جو کعبے کے درمیان ابھی بھی پتھر ہے وہ. اس پتھر پہ مخدومہ کہتے میں بیٹھ گئی. پہلے دیوار شک ہوئی تھی، اند کی کراں گل وڈی ہے، پھر ہاتھ پہ بندہ سمجھنا ہے. بی بی کہتے میں نے جو اوپر دیکھا تو کعبے کی چھت ہٹی. ایک ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی، پھر ایک اور ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی. ہے اشارہ یار. پھر ایک اور ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی، پھر ایک اور ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی. بی بی کہتی ہے جو پہلا تھا وہ آدم تھا، دوسرا نوح تھا، تیسرا ابراہیم تھا، چوتھے محمد تھے. بس اتنی گل مک گئی ہے، داد بڑھ گئی ہے. بی بی آندھی ہے یہ چارے بزرگ بھی بیٹھے تھے، علی آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پہنچ گیا میرے جوان، آپ سلام کر رہا ہوں آپ کو. آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے مشکل بات کا اشارہ سمجھا ہے. آخری ماتمی کو سلام، ادھر والوں کو سلام، آپ کو سلام. ہاتھ اونچے. حیدری مجلس سے ہاتھ بننا حرام نہیں ہے. بندہ تھکاوٹ تو بن بندے، بندہ تھک جاندے. کدی کدی چانا ہے ایویں بنی نہیں رکھنے. خیر ہاتھ لب دی اور گل کوئی نہیں. داد بڑی ہے، یہ تھوڑی داد تھوڑی دے رہے ہیں. حد کی ہوئی ہے انہوں نے. میرا دل کرتا میں ان کو واہ واہ کہوں. یہ علی کے بارے میں ہے. دوسری روایت جناب سیدہ سے ہے، حسین کی پاک اماں سے، صدیقۃ الکبریٰ سے. اس بی بی سے روایت ہے جس نے سچ کو سچ ہونا بتایا، جس کے ساتھ دروازے پر سچ یوں کھڑا رہتا ہے. اس سے روایت ہے. اب بطول سچی ہے یا ملا؟ سیدہ سچی ہے نا. پردہ داروں میں بیٹھی ہے میری مخدومہ، کہیں نہ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بی بی مجھ سے ذاکری چھین لے. اتنی بڑی بد دعا پہ دینا تو خدا دا واسطے ہاتھ شامینا. جناب سیدہ کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی درمیانی رات. آؤ جی سلیم بھائی، آؤ جی رضا صاحب، بسم اللہ. 2 اور 3 سے ہن داد نہ ملی تو تواڈے تے پے جانی دعا تے. بی بی کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی درمیانی رات. 3 شعبان کی صبح کو آپ کے مرشد حسین آئے نا. بی بی کہتے ہیں 2 اور 3 کی جو درمیانی رات تھی، جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی حجرے میں آ کے بابا بیٹھ گئے. اور مولوی تو کچھ بھی اگر پیدا ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. ہن تو گل کھل بھی گئی ہے یار. جس حجرے میں بیٹھی تھی اسی میں آ کے بابا بیٹھ گئے. اور بنو ہاشم کے خاندان کے چند بزرگ
وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے، بابا بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بزرگ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بزرگ بھی بیٹھے رہے، بابا بھی بیٹھے رہے۔ ایک دفعہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے لیے پھر کہوں، بزرگ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے۔ بی بی کہتی ہے بیٹھے 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 اچانک بابا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تمام بزرگوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گیا ہے۔ تکڑا نہیں یار، ہے علی یار۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے بہر والوں کے، اندر والوں کے، گھر والوں کے، آؤ جی سید بسم اللہ۔ جناب محترم سید حیدر عباس رضوی صاحب، مالک صحت زندگی عطا فرمائے، سفر آسان رکھے، دشمنوں کے شر سے مالک محفوظ رکھے، امام حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بسم اللہ جی۔ چونکہ آپ نے اتنی داد دی کہ میں تول ہی نہیں سکتا۔ سونا لگتا ہے علی والا، سنا وا وہاں علی والا لگتا ہی سونا ہے، جے داد نہ دے تو پھر بہت ہی سونا لگتا ہے۔ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، مجھے غازی کی قسم پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مارا اندر، یا مجلس میں کوئی تھستی ہے، یا سارے آپ ایسے ہیں۔ میرے جعفر کے کلیجے میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے۔ میں وہ بات دے رہا ہوں جو اپنے من کو سناتا ہوں، لوری لے کر پھر سوتا ہوں، وہ آپ کو میک پہ سنانے لگا ہوں۔ آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا علامہ سید شہاب الدین مراشی نجفی، اس نے جو بات لکھی ہے میرا دل کرتا ہے زندگی مراشی کی قبر پہ گزار دوں۔ وہ کہتا ہے دنیا والوں 14 کو بعد میں سوچو کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں، پہلے جو اس گھر کے گھوڑے ہیں انہیں سمجھ۔ اب داد کھا جاؤ گا تو میں مسائل پڑھوں گا، پڑھنے والی ہستی تشریف لے آئیے۔ میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، میں جب شام گیا تھا نا علی کی بیٹی کا سلام کرنے، تو میں نے حسین کی پاک بہن سے صرف پھیپھڑے مانگے تھے کہ بی بی پھیپھڑے ٹھیک رکھی، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے۔ تیرے باپا کے دشمنوں سے باتیں کرنی ہیں، چون چون کر کے مجھ سے باتیں نہیں ہو سکتی۔ میرا ٹھیک ہے جناب کے بھی ٹھیک ہو تو خرچ کرنا، ورنہ ٹھیک نہیں ہے تو مولا تمہارے شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت شہاب الدین مراشی کہتا ہے حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام عقاب تھا، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا تھا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج تھا، خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا، میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تھا۔ مولوی تو میں نو وٹ بھی دے میں مجھ سے علی چھوڑا نہیں جاتا، چونکہ علی کو گھوڑے مان لے تو شجرے بن جاتے ہیں۔ داد تھوڑی نہ کری غازی دا نائی، ہاتھ تھلے نہ کری حسین لواسائی، جیسا پھیپھڑا ٹھیک ہے اچھا بولی بندہ نہ بولی۔ میرے بچوں ہاتھ یہیں پہ رکھنا جو جوان بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری۔ آپ کے رسول مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا۔ اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاقا، انسان کا بچہ بن، شیعہ ہو کے علی کو نہ سوچا کر، جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو جب چھاتے اللہ میں ہاتھ اٹھے ہے علی۔ اللہ بجان مولا آپ کو عزت دے۔ قریب کھڑے ہیں ساتھ آپ جی ہو، جتنا جی چاہے اتنا جی ہو، تو نہیں گئے ہو تھوڑا تھوڑا، چلو خیر بس میں 2-4 منٹ مجھے برداشت کر۔ کیا ہے علی؟ اچھا جی 5 12 14 تو 72 منٹ بھی آپ تے کھڑے ہیں۔ مولا آپ کا عزت شرف بلند بخت اقبال سلامت رکھے، علی والے تو ہمیشہ خوشی رہے۔ کیا ہے علی؟ جب خیبر فتح ہوا تو
39 दिन गुजर गए, 40वां दिन तलू हुआ। तो सरकार ने कहा कि जो मुझे अली के आने की खबर सबसे पहले बताएगा, वो जो मांगेगा मैं मोहम्मद दूंगा। वो पूरे खैबर के जितने मुजाहिदीन थे वो सारे अली का रास्ता देख रहे हैं, हजरत सलमान भी देख रहे हैं। अचानक दुलदुल महशर खराम पर अली ज़ाहिर हो गए। दूर से जनाब सलमान ने देखा, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। दूर से हाथ साथ बांध के सलमान चला, पीछे से अमीरुल मोमिनीन ने, वाह सलमान बड़ा तेज जा रहा है, सलाम करके रुका ही नहीं है, क्या जल्दी है? उसने कहा सरकार, बड़े सरकार ने ऐलान किया हुआ है जो आपके आने की खबर पहले बताएगा ना तो वो इनाम जो मांगेगा सरकार देंगे। मैं चाहता हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ तो जल्दी जल्दी जाऊँ, सबसे पहले मैं बताऊँ। फरमाया आराम से जा, तू ही बताएगा। सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं होता, ये कशकोल होता है। जो हाथ शाम के टाइम बुलंद है, शाम वाली बीवी खैरात दे रही है। सलमान पहुंचेगा ही तू यार, सबसे कितनी दाद दे रहा है, थोड़े हिस्से 3-4 ने इकट्ठी दे रहे। सलमान तू ही पहुंचेगा। खैबर फतह हो गया, माल गनीमत बांटा गया, वापस मदीने आ गए। कुछ अरसा गुजरा। एक दिन शहर नजफ मेरे मुर्शिद अली ने सलमान को बोला, सलमान जी मौला, खैबर में जो तूने मुबारक दी थी मेरे आने की सरकार को, जी सरकार, वो कुछ मांगा शांगा नहीं? कहते सरकार उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सोच ही रहा हूं कि इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं। मेरा दिल करता है मैं आपके उधर आके दाद दूं आपको, जो इस वक्त भी ताजा दम बैठे। सच्चियां गल्लां आबाद रहो, मैं राजी हूं। मैं आपको एक बस बात सुनाने लगा। तो मौला जन्नत क्या मांगूं? रोजाना जन्नत के जो सरदार हैं वो नाना कहते हैं। मौला जो कायनात आलमीन की मखदूमा है, पर्दे वाली मखदूमा, वो चचा कहती हैं। मौला आप भाई कहते हैं, सरकार भी भाई कहते हैं। तो सोची जा रहा हूँ क्या मांगू। जरा मैं अभी देख के आया, सरकार मस्जिद में बैठे हैं। मैं तुझे बताता हूँ, मैं इधर से जाऊँगा, तू उधर से आ, मैं तेरे जाने से पहले पहुँच जाऊँगा। और सरकार को जाके वादा याद करवा। तो वो कहेंगे हाँ मांग सलमान, क्या मांगना चाहता है? तो कहना मौला कुछ नहीं चाहिए, जो मेराज के राज है ना उनमें से एक राज। अल्लाह अकबर। क्या ज़ौक़ वाले लोगों से मुलाकात होगी 414 की जमीन पर। ठीक है मौला, बड़ा खुश सलमान, राजों में से एक राज बता दे। जब उसने कहा ना मेराज के राजों में से राज बता दे, सरकार मुस्तफा अली को देखकर कहते हैं सलमान तेरे उस्ताद को सदके। जो हाथ नहीं उठा सका वो थक गया होगा। जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना नहीं उठा कर दिखाए। सरकार फरमाते ठीक है सलमान, मैं अपना वादा पूरा करता हूं, एक काम कर। हाथ बांध रहा हूं जी। मौला हुक्म फरमाए मदीने से बाहर निकल, सामने पहाड़ी है। अलम के इस कपड़े की कसम, इस मौला के मिंबर के, ये कब शबीह कब्र हुसैन का गिलाफ है, मौला की कसम है। सलमान उस पहाड़ी के करीब जाएगा तो पत्थर की चट्टान है, उस चट्टान को मेरे और अली के सलाम कहना, वो तुम्हें रास्ता देगा। अंदर चले जाना, जो देखे मुझे आके बताओ, फिर मैं तुझे बताता हूं। सलमान ने कसमें खाई है, ना खाई होती तो मैं भी ना खाता। सलमान कहते मुझे अल्लाह की उलूहियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, मखदूमा की तहारत की कसम, अपने सरदार हसनैन शरीफैन की शराफत, तहारत, इज्जत, इस्मत, विलायत की कसम, मैं पत्थर के करीब गया, मैंने पत्थर को अली और सरकार मुस्तफ़ा के सलाम दिए। पत्थर ने रास्ता दिया, मैं नीचे उतरा, अंदर फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा। कुछ लम्हात, कुछ देर के बाद सलमान फिर बहर आया, पत्थर आगे आ गया। सलमान जब वापस मस्जिद नबवी में पहुंचा, रंग पीला, बाल बिखरे हुए, हर्षा बच्चा, हनक से दीवार बना हुआ है, बिल्कुल
ملک پریشان چپ چپ ہے. سرکار مصطفیٰ دیکھ کر کہتے ہیں سلمان کیا دیکھ کے آیا جو اتنا حیران اور پریشان ہے؟ کہتے ہیں سرکار میں نے پتھر کو سلام دیے, پتھر نے مجھے راستہ دیا, نیچے 70 سیڑھیاں اترتی تھی, میں نیچے 70 سیڑھیاں گیا. مولا آگے 70 محلے تھے, ہر محلے میں 70 خیابان تھے, ہر خیابان میں 70 گلیاں تھی, ہر گلی میں 70 مساجد تھی, ہر مسجد میں 70 منبر تھے, ہر منبر پہ علی تھا, ہر منبر پہ. بس ختم ہو گئی پڑھائی. مولا یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا, یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا, یہ والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا. جو وہ علی کہہ رہا تھا وہ دوسرے کے الفاظ اور تھے. مولا صرف علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا. نہ میرا رزق اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, حق حق ہوتا ہے. تو بول نہ بول, تو کانوں میں انگلیاں ٹھوستے. جناب سلمان نے کہا نا میں نے ہر جگہ پہ علی کو دیکھا. محمد کہتے سلمان مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی زندگی ہے, جب میں معراج پہ گیا تھا یہاں سے وہاں تک بس علی تھا, علی تھا, علی. آپ سلامت رہے. آپ کی کیا بات؟ زندگی دے کسے موڑتے علی نو نہ چھوڑی. جھونپڑی ہو, بنگلہ ہو, سیکل ہوئے, پراٹو ہوئے, زندگی ہوئے, صحت ہوئے, بیماری ہوئے, غربت ہوئے, امارت ہوئے, علی نہ چھوڑی. کسے مولوی دے آکھے لگ کے علی نہ چھوڑی. اس علی دی ولایت واسطے او بی بی پیدل ٹری ہے جدے قدو تو دے بھرا بھی باقی. یار کوئی خاص خیرات والے لوگ مبارک, ایسی مجلسیں نہیں ہوتی, اتنی کرم نہیں ہوتا, میں نے کہیں دیکھا نہیں. میں صدقے تھی, پتہ نہیں کتنی راضی ہے تو اڈے ہوتے علی دی غریب تھی. جب تک پردے علی مخدومہ راضی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں. پیر صابر حسین شابے علیہ اللہ مزید درجات بلند کرنا. یہ جملہ میں انہوں تو سنیا نیاز بیگ لاہور, اور پتہ نہیں کتنی ہے ہوئی. انہاں کیا جس حسین دے پتر برکیاں چ پلین, اللہ جانے ہو جہاں بھیڑا کیونیاں پر رہا. اگر ہاتھ آزاد ہے تو ایک دفعہ جوان سے استعمال. اللہ اکبر, اللہ بڑا اوکھا جو حکم دیتا ہے ندیم بھائی نے, مجھے 2 سطرہ پڑھنے ہیں. عباس تو لے کے جناب علی اکبر علیہ السلام تک, اکبر مولا تو لے کے قاسم مولا تک, جتنے کربلا دے شہید نے, کوئی شہید ایسا نہیں جس حسین تو پانی نہ منگیا ہوگا. اگلے جملے تے یا بی بی میں مر جاؤں یا سارے آئے کریں. انہیں پورے شہید ہیں جو وحد شہید رباب دا پتر جس ماں تو بھی پانی نہیں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. دکھتے بان علی تو اڈے ترازی ہوئے جڑے سر دا ماتم کرانا گیا. حوصلہ حوصلہ پہ جان, تھوڑی جی منزل ہے. اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگیا, جڑے اس پاسے بیٹھے ہاتھ بنی کھلوتا, اپنے واسطے کچھ نہیں پیا منگدا. جدہ نے کوئی ذاکر, عالم, خطیب, شاعر ساڑی منبر تے آکے جناب علی اصغر دی غربت تو انہوں سناوے نا میرے جوانوں, تو پھر سوچیا نہ کر, سوچیا بغیر ایک باری ہے کر لیا کر. کیونکہ اصغر وہ شہید ہے جنہوں بیبیاں رج کے رویاں نہیں. حوصلہ 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 حوصلہ. مجلس رنگ کوئی اور پہ ہونا ہے. پوچھو نہ جعفر کیوں نہیں رو سکیاں. اصغر دفنا کے حسین 13 ضربہ نال شہید ہو گئے. بیبیاں نو اصغر بھول گیا تے حسین جو بین کرن لگ گیا. اس واسطے رباب دا پتر حق رکھتا ہے کہ انہوں زیادہ ہے کیتی ہے. میں ماتم کراں تو اڈے حصے دا شاید تسی نہ کر سکو. حوصلہ حوصلہ. ایک گل اوکھی آ گئی ہے, اڈے تو ڈر لگتا ہے یار, تسی بڑے خریدار لوگ ہو. جناب رباب دا جڑا پیکا شہر ہے نا, میں اپنی زبان میں مسائب پہ پڑھتا جو ہر بندے جو درد پیدا ہو گیا. بی بی دا جڑا پیکا شہر ہے نا, یہ ماما سمجھن گیا, وہ حلب ہے.
حلب شہر جو جدو قافلہ گزرن لگا نا اصغر دی ماں نو پتہ لگا بھی یہ میرا پیکا شہر آ گیا اے رسی ہے نا تنگ بڑی مشکل نال تنگ رسی ہے چو رباب نے گردن پھیری اللہ کرے مر جائے جعفر تے تو آڑیا جوانیاں ہوئے رسی ہے چو گردن پھیر کے نا پتر اصغر دی سانگل ویکھیا سو تے ویکھ کے پیکیاں تے مانتا ہوندہ ہے نا آندھی اصغر ہون مگ پانی جڑے ہاتھ آزاد رکھ دو ایک دفعہ سر سے مار لو تھکتے گئے ہو گے میں تو انہیں تکلیف کیا دینا ماتم سر سے ایک دفعہ کر لو جڑے جوان بیٹھو حوصلہ 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 کر حوصلہ ندیم حوصلہ چاند حوصلہ میں انہاں نو ویکھ لواں بھی انہاں دا ارادہ کی ہن اٹھ کے مینوں مارے گا یا خود تو ہاتھ مارے گا سر تے یا ٹکر حسین نے اکبر دی برچی کڈی ہے برچی لگدی نہیں ویکھی میرے بزرگ سر دا ماتم پہ کر دے حسین نے عباس دے بازو چاہے ہیں قلم ہوندے نہیں ویکھے اور یا میں مرا یا تو ہے کرے حسین نے قاسم دے ٹکڑے چنے ہیں ٹکڑے ہوندے نہیں ویکھے واحد غریب رباب دا چھتر جیدہ تیر حسین آندیاں بھی ویکھے جیدہ تیر حسین لگنیاں بھی ویکھے اصغر پیو دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھے بابا میری گردن چھوٹی ہے بابا میری گردن بڑی ہوئے تو آڈا بازو زخمی نہ ہوئے جڑا سر تے ہاتھ پہ مار دے اصغر دی ماں کانو خیرات پہ دے دیئے حوصلہ میرے ماما حوصلہ 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 جڑے جوان بیٹھے ہو جا کھڑو ایک باری سر تے ہاتھ مارو تاکہ دھوکتے بہن علی تھانا ماتم دی گواہ بڑھ جاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سال لبو نا جی سال لبو نا جی سال لبو نا جی پھر تو انہوں سمجھ آنی ہے ایک آری حوصلہ کرو نا تو انہوں سمجھ آنی ہے جملہ ہو پیا پڑھنا جس جملے تے میں نے حسین دی قسم میں کربلا جملہ پڑھے ہوٹل چھت تے مجلس ہوئی سامنے شبیر دا روز آئی میں گنبد ہلدا ویکھے پتہ نہیں کتنے بندے نے جڑے ہائے کرنے گے بی بی میں دعا پہ کردہ یا میں نو موت چاہ دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے میں تیری ہے تے اپنی جوانی لئیے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے میں نے حسین دی آخری سجدے دی قسم علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم دے خوابت حسین مولا دی زیارت ہوئی حسین دے سامنے ہاتھ بن کے محمد مہدی آدھے مولا تسی اکبر دی برچی کر دیئے تو آڈی ہے نہیں نکلی مولا قاسم دے ٹکڑیاں تے تو آڈی ہے نہیں نکلی مولا تو آلے عباس دے بازوان تے بھی ہے نہیں نکلی تو مولا صابران دا سلطان ہے مولا کربلات کر دی تو آڈی بھی ہے نکلی شبیر فرمائن تو سیدے میری نسل چوئے تینو دسدا تو میرے عزادارانو دسی شاید میری غربت تے کوئی ہے کرے حسین آدھے کربلا جو دو مقام لے جتے میری ہے نکل گئی آدھے مولا مقام کیڑے لے حسین آدھے پہلی دفعہ ہے نکلیے جدن اصغر نو تیر لگے دوسری دفعہ ہے نکلیے جدن میں نو سکینہ میدان اچ ملنا رہی ہے محمد مہدی آدھے مولا اکبر دی بچی تے ہے نہیں نکلی اصغر دے تیر تے کیوں حسین آدھے نے سکتے ہنمر اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پیا چندہ فرمیندن میرے لب اصغر دے رخسار لما حوصلہ بس کر دو یار بس کر دے یار ندیم نہ تھک گئے تھکیا ہوئے نہ پھر نہ تھکا انہاں دے جوانیاں ہوئے نہ تو ڈر لگ گیا میں جڑی اگلیاں گلہ نے دو کرنیاں دو نے تے ہیں نوکھیاں سید بیٹھے ہو معافی دے دو میں دے بس کر دو بس کر دو ندیم مولا دی قسم میں ڈر گیا انہاں بزرگوں دی قسم میں اگلی گل اوکھی ہے جی بابا جی پھر دعا کرو اتنی اوکھی ہے کہ ڈھیر ساری اوکھی ہے دنیا تے بندہ آوے نا او میں صدقے جاواں بندہ دنیا تے آوے تے گھر ہوندا ہے دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے
اللہ دی کائنات جو واحد شہید رباب دا پتر جدا نہ گھر نہ قبر. یار او ماتمیو حوصلہ کرو یار. سر تے ہاتھ ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے جڑے اصغر دے ماتمی بیٹھے. جگہ بنا لے اتھے ہی بنا لے اتھے ہی بنا لے اتھے ہی بنا لو جی. ناراض نہ ہوئی بہ جا میرا ناراض نہ ہوئی تو ماتمی مولا پر جڑے بچے بیٹھے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو منہ تے کر میرا پتر تھلے منہ کر کے رومن دا کوئی فائدہ نہیں. آ میں تینوں دساں اصغر دی قبر کتھے. حوصلہ کرو تے میں تینوں دساں. 11 محرم نو بھین ٹر گئی شام بے کفن بھرا نو چھڑ کے. 13 محرم والے دن کی عیسائیاں دا قافلہ کربلا دے قریب گزرے. اے خوشبو دا تاجرہ انہوں جنگل کربلا چ خوشبو آئیے. اپنے نوکرانو آندہ زمین تے کوئی خوشبو ایسی نہیں جڑی میں خریدی نہ ہوئے یا ویچی نہ ہوئے. لیکن جڑی اس جنگل چ آ رہی ہے نا لگتا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین تے آیا ہے. آؤ اس اللہ راسی دے نال تاجر نال خوشبو دی گل کریے. جیسے جنگل کربلا چ داخل ہو جائے نا امام زمین تے سٹے ماتم شروع کیتا. کتھے کسے لاش دا ٹکڑا کتھے کسے لاش دا ٹکڑا. نوکرانو آندہ ہے کوئی نبی یا ولی ماریا گئے. آؤ اس اللہ راسی دی قبر بنائیے. انہاں قبر بناون دا ارادہ کیتا ہے. ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ باہر آئے. بنو اسد دا سردار آندے کون ہو تسی؟ اے آدھے سی عیسائی ہیں. اے آدھے پھر تسی دی قبر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ آندہ ہے عام بندہ نہیں ساڑھے نبی محمد دا پتر ہے. محمد دا نام آیا. عیسائی جڑی گل کی تھی جعفر تے خنجر چلے. عیسائی آدھے اگر محمد دا پتر ہے انہوں ماریا کیسے؟ آندھے مسلمانہ مارے. آندھے شرم نہیں آندھی پھر قبر ہی تسی بناؤ گے. قریب آ جو دو قبیلیاں دی جنگ ہو رہا. ایک غبار پھٹے غبار ہے جو زنجیر آندھی آواز ہے. تیرا سجاد مولا دے جنگ نہ کرنا. اے دے خون دا وارث میں موج دے نال کوفے تو کربلا آیا. سجاد عیسائیاں نو آدھے پہلے کلمہ پڑھو. عیسائی سجاد دی نالائن تے حد رکھ کے آدھے پڑھ دے کلمہ تیرا حکم ہے. لیکن پھپھی دا واسطہ ہی 10 دن لٹانا لا کوئی عیسائی ہے. میں صدقے جاواں جڑے پیچھے بائے کے سونی ہے پھر سجاد آدھے کچھ ہو جائے پہلے کلمہ پڑھ. اگر تیرا دل کر گیا تے دل پگھل گیا ہی نہ تے سر دا ماتم کری سینے دا ہن نہ کری. سجاد نے عیسائیاں نو کلمہ پڑھا کے آدھن ہن میرے پہلے بابے دی قبر بڑھاؤ. 140 بندہ حسین دی قبر چھوڑ کے سجاد دے سامنے ہاتھ بن کے آندھن اسی تیرے تو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سجاد آندھن پوچھو مسئلہ. یا وہ شیعہ نہیں یا پتھر دا بندہ ہے. سجاد نو آندھن تیرے بابے دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا بھی ہے. سانو 10 ہو دفنہ بڑھائے کے جدا کرنے تڑپ کے سجاد آدھے گوشت نہیں میرے اصغر دی لاش ہے. یا حسین یا حسین. بس کر دے. جنہ ماتم نہیں کرنا میں نے انہوں دی تکلیف پہ ہوں دی. کیا فائدہ تو اتنا بھی تو نہیں تھک گیا میں جو سر تے ہاتھ ہی نہ مار سکے. جڑے کردے پہنے کوئی مارتے نہیں گئے نا یا جے روکے ندیم تے تھے کھلوتا روی. اور میری ماما بہنا ہو سکتا ہے جوان تھک گئے ہوئے تو آڑے اندر بیٹھی اصغر دی غریب ماں تسی بیان کر لیا جے ہو سکتا ہے نہ کرن. اصغر نو دفنا کے خود حسین 13 ضربہ نال شہید ہو گئے. جدن شام غریبانو لاشاں تے گھوڑے دوڑن لگن. عمر ابن سعد آدھے اصغر دی لاش کے تھے جو اصغر لبھو. اے ہاتھ نال بھی لبینا نا اصغر لب پویا لیکن انہا ہاتھ نال نہیں لبیا. 40 کتے گھوڑیاں تے سوار ہو گئے. انہا ہاتھ اچ بے حیاں نیزے پکڑیں. انہا کربلا دی زمین اچ نیزے مارنے شروع کی دیں. ایک نیزے دے نال رباب دا پھل ظاہر ہوئے. کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا اور سر پہ ہاتھ نہ مارے. شبیر آدھے میرے کو لائے اصغر دا نیزہ. اس کتے ایک ہاتھ نال نیزہ پکڑے
دوسرا ہاتھ اس اصغر دیا زلفیں چھپائے اے لاش نو اتھے لے آیا بلا تشبیہ چاہ کے جتھے ماں رباب بیٹھی ہے اس ماں دے سامنے اصغر دی